السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج والے ویڈیو میں یہ ایک اسلامک اسٹڈیز کا ویڈیو ہے فار CC 2025 اینڈ CSS 2027۔ ٹھیک ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت مبارک کو پڑھیں گے، ان کو ایز ایجوکیٹر، ملٹری اسٹریٹجسٹ اور ایز اے پیس میکر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ ہمیں جو ہیومن کنڈکٹ ہے اسے مطلب کیسے پوری زندگی اچھے سے گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا جو ایک زندگی کا سانچہ ہے وہ اگر ہم نکال لیں تو ایک رول ماڈل کی زندگی جیسے ہوتی ہے، کیسے بسر کرنی ہے، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، سوشل لائف ہو، فائنینشیل زندگی کا اسپیکٹ ہو، سارے کے سارے زندگی کے اسپیکٹس میں، ڈومینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہے، جیسے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ٹھیک ہے، The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam provides a comprehensive model of human conduct. He was not only the messenger of Allah but also is an educator, reformer, statesman, military strategist and peacemaker. ٹھیک ہے، ان کی جو سیرہ مبارک ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ اسپریچول گائیڈنس سے کیسے ہم اپنے مختلف زندگی کے جو ڈومینس ہیں ان میں بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، پولیٹیکل وزڈم ہو، وہ کیسے پلاننگ کرتے تھے، کیسے اسٹریٹجیز بناتے تھے، یا کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پیسفلی کیسے ریزولو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ indeed the messenger of Allah indeed in the messenger of Allah you have an excellent example کے طور پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ یہ ان کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے قرآن 33:21، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایجوکیٹر کیسے تھے۔ تو ایز این ایجوکیٹر انہوں نے دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفارمڈ اے لارجلی unlettered and tribal society into a vibrant community that deeply valued knowledge, morality, discipline and intellectual inquiry۔ مطلب انہوں نے جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے تھے یا جسے شروعات کی انہوں نے، تو وہ انلیٹرڈ ٹرائبل کمیونٹی تھی، وہاں پہ پڑھائی کا اتنا نظام نہیں تھا۔ بٹ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس چیز کو اتنا ریولیوشنائز کر دیا کہ ہماری جو اس ٹائم کی مسلم سوسائٹی تھی، مسلم سویلائزیشن تھی، ان میں کافی بڑے سیاستدان آئے، میتھمیٹیشینس آئے، جیسے الخوارزمی، ابن سینا، جنہوں نے میڈیسنس اور پتہ نہیں کتنی انوینشنس وغیرہ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہی فیمسلی اسٹیٹڈ سیکنگ نالج از مینڈیٹری اپون ایوری مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ وہ مثال میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا 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 تھا ایجوکیشن کے لیے۔ فار ہم ایجوکیشن واز اے ڈیوائن مشن، ان کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ ایک مشن کی طور پہ تھا۔ فرسٹ ریویلیشن اٹ سیلف اسٹیبلشڈ نالج از اے فنڈامنٹل پلر آف اسلامک سویلائزیشن، کہ جو اسلام کا پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس نے ہی ایک اسلامک سویلائزیشن کا ایک پلر کی بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی مطلب ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، اپنے خدا کا نام پڑھو جس نے تمہیں بنایا۔ قرآن 96:1۔ ٹھیک ہے، یہ ریفرنسز آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔
The Prophet ﷺ did not restrict education to religious matters. His holistic approach developed the mind, character and social responsibility of individuals. ٹھیک ہے, صرف انہوں نے پڑھائی کو ریلیجیس میٹرز تک محدود نہیں رکھا, انہوں نے ہولسٹک اپروچ اپنی اپلائی کی تھی, اور جو مائنڈ کو, کیریکٹر کو, سوشل رسپانسبلٹی کو ایڈریس کرتی تھی. اور ان کی جو پڑھانے کا طریقہ تھا, ان کی جو میتھڈالوجی تھی, پیڈاگوجیکل میتھڈالوجی, وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی. اور پریکٹیکل ٹیچنگ کرواتے تھے. ان پہ آتے ہیں کہ کون کون سی وہ ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے پریکٹیکل ایجوکیٹر ہو ڈیمونسٹریٹڈ ویلیوز تھرو ایکشن ریدر دین تھیوریٹیکل انسٹرکشنز. ہی امپلائڈ اے سوفسٹیکیٹڈ لرنر سینٹرڈ میتھڈالوجی. مطلب لرنر سینٹرڈ میتھڈالوجی تھی کہ وہ جو صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ سیکھیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا نبی پاک کے لیے. وہ پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے. ہی یوٹیلائزڈ کوسچن اینڈ آنسر سیشنز, اینالوجیز, اسٹوری ٹیلنگ, فزیکل ڈیمونسٹریشنز, اور وہ ریپیٹ کرتے تھے, ریپیٹنگ کی پوائنٹس تھرائز اینڈ گریجول انسٹرکشن. یہ سارے کی ساری وہ پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کے کہ وہ کوسچن آنسر میتھڈ یوز کرتے تھے, سیشن کرتے تھے, اینالوجیز کرتے تھے, اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اپنے میسیج کنوے کرتے تھے, فزیکل ڈیمونسٹریشنز کرتے تھے, اور کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو تو اسے 3 بار ایٹ لیسٹ وہ ریپیٹ کرتے تھے, ریپیٹیشن کرتے تھے. اور وہ گریجول انسٹرکشن, مطلب اپنی ایک تہمید باندھنا ہوتا ہے نا, گریجولی آپ چیز ایکسپلین کرتے جاتے ہیں, تو وہ گریجول انسٹرکشن دیتے تھے. وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بہتر طریقے سے بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد وہ انڈیویجول گائیڈنس پہ بھی دھیان دیتے تھے. ہی ریکگنائزڈ ڈفرنگ انٹلیکچوئل کیپیسٹیز اینڈ ٹیمپرامنٹس, کہ ہر جو صحابی ہے, ہر جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کی سیکھنے کی جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹیلرنگ اسپیسیفک ایڈوائس ٹو ڈفرینٹ انڈیویجولس, مطلب ہر ایک صحابی کو, ہر ایک انڈیویجول کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایڈریس کرتے تھے اور ڈفرینٹ طریقے سے صلاح دیتے تھے, اس کی نیڈ کے حساب سے, اس کی صلاحیت کے حساب سے. تو انڈیویجول گائیڈنس بھی ایک چیز ہے جو ہم نبی پاک سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد پیشنس اینڈ وزڈم بھی ہم نبی پاک سے سیکھتے ہیں ایز این ایجوکیٹر. ہی شوڈ امینس جینٹلنیس وتھ لرنرس, جینٹلنیس دکھاتے تھے. آج کے ٹیچرس آپ دیکھ لیں کہ ان میں جینٹلنیس نہیں ہوتی, وہ چاہے وہ پرائمری اسکول ٹیچرس ہوں, یونیورسٹی کے ٹیچرس ہوں, پروفیسرس ہوں, ان میں جینٹلنیس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہوتا. وہ کافی مین, ہارش اور روڈ ہوتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ رکھتے ہیں چیزوں کو, جس سے وہ ایک مینٹور کا عہدہ حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک جو تھے وہ کافی جینٹل ہوا کرتے تھے. ٹریٹنگ مسٹیکس ایز ٹیچنگ اپرچونیٹیز, جو مسٹیک کرتا تھا اسے مطلب سیکھنے کا موقع کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے. اس کے بعد انسٹیٹیوشنلائزیشن اینڈ امپاورمنٹ, اس میں کیا ہے کہ انہوں نے صفا ایز دا فرسٹ اسلامک اکیڈمی, انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ایک صفا اسٹیبلش کی تھی, جو کہ ایز اے ریزیڈینشیل یونیورسٹی کے طور پہ کام کرتی تھی. جو صحابہ تھے, اصحاب الصفا, دے پرسوڈ انٹینسو ایجوکیشن ان تھیولوجی, لا, لٹریسی اینڈ ایتھکس بیفور بینگ ڈسپیچڈ ایز ٹیچرس اکراس عربیہ. مطلب وہ ٹیچرس کے طور پہ کام کرنے سے پہلے اس اصحاب صفا میں کام کرتے تھے, سیکھتے تھے اباؤٹ تھیولوجی, لا, لٹریسی اینڈ ایتھکس. ٹھیک ہے, اس کا ایک مثال ہے ہمارے پاس, معاذ ابن جبل, جو کہ یمن گئے تھے ٹو ٹیچ ایز این ایجوکیٹر. ٹھیک ہے, تو وہ سیکھے یہیں پہ تھے مسجد نبوی میں. اس کے بعد انسینٹیوائزنگ فنکشنل لٹریسی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فالوئنگ دا بیٹل آف بدر, لٹریٹ پرزنرس آف وار ور آفرڈ فریڈم آن ون کنڈیشن دیٹ ایچ teach 10 Muslim children to read and write, setting an extraordinary precedent for prioritizing literacy. اب بیٹل آف بدر کے بعد نبی پاک نے کیا کیا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے پریزنرز تھے ان کو یہ کہا کہ تم میں سے جو بھی پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, اور وہ
10 مسلمان بچوں کو اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھائے گا تو اسے ہم آزاد کر دیں گے. یہ چیز دکھاتی ہے، بتاتی ہے آپ کو کہ اس دور میں پرزنرس آف وار کو ایک تو مطلب کوئی بھی رائٹس نہیں تھے، وہ ان کی آزادی کے کوئی چانسز نہیں تھے، اور ان کو مار دیا جاتا تھا، یا ان کو مطلب فنڈامنٹل رائٹس ان کو چھین لیے جاتے تھے، ان کو انسانوں کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا. بٹ نبی پاک نے ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کر دیا کہ آپ میری جو امت ہے ان کے کسی بھی 10 بچوں کو، انڈیویجولس کو پڑھا دیں اینڈ یو ول بی فری. مطلب ان کے لیے بھی زیادہ مشکل کرائٹیریا نہیں رکھا انہوں نے، مطلب 10 بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا مثال ہے پوری کی پوری انسانیت کے لیے. اس کے بعد عورتوں کی ایجوکیشن کو بھی امپاور کیا. ہی الوکیٹڈ اسپیسیفک ڈیز ایکسکلوسیولی فار ایجوکیٹنگ وومین، مطلب الگ سے دن رکھے گئے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین emerged as one of the most paramount authorities on jurisprudence, medicine, poetry and hadith transmissions. اما عائشہ جو تھی وہ انہوں نے جورسپروڈنس کے بارے میں سیکھا، میڈیسن، پوئٹری، اور آج جو ہم احادیث پڑھتے ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نوٹ کروائی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تزکیہ پہ آتے ہیں. مورل ایجوکیشن واز انٹرنسکلی لنکڈ ود کیریکٹر بلڈنگ، ٹروتھفلنیس، جسٹس، کمپیشن اینڈ موڈیسٹی. مطلب یہ جو ایلیمنٹس ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے سچائی، جسٹس، انصاف، کمپیشن اور موڈیسٹی، یہی چیزیں بنیاد رکھتی تھیں تعلیم کا. دا قرآن ہائی لائٹس دس ڈبل آبجیکٹو، جیسے مطلب قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، ہی ٹیچز دیم دا بک اینڈ وزڈم اینڈ پیوریفائز دیم. ان کو کتاب سے وزڈم سکھائے اور ان کو جو ان کے روح ہیں ان کو پیوریفائی کرے. یہ اس کا ریفرنس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، وہ کیسے تھے ملٹری کے طور پہ؟ دیکھیں، ملٹری کے دور میں آپ کو سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا کہ اس دور میں، وہ جو دور تھا وہاں پہ وار کے جو اصول ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب آپ پرزنرس آف وار کو میں نے بتایا کہ ان کو بھی ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تھا، اور مال غنیمت پہ جو چیزیں جیتنے والے کو ملی وہ چاہے ان کا جو بھی حشر کرے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو کوئی بھی جنگ کے اصول نہیں ہوا کرتے تھے، باربیرک دور تھا. تو نبی پاک کے آنے کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اصول بن گئے، ایسے کیوس نہیں تھا. While fundamentally a messenger of peace, when forced to defend the state of Medina, Prophet ﷺ demonstrated unmatched military intelligence, operational planning and restraint. His strategy relied on defense, preparation, intelligence and strict adherence to humanitarian ethics. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آئے تو امن کا پیغام لے کر تھے، بٹ جب ان کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے مدینہ کی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کریں، بچائیں، تب انہوں نے ایسی ملٹری انٹیلیجنس دکھائی، اپنی پلاننگ دکھائی، اپنی ذہانت دکھائی جو کہ ان میچڈ ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینس کے اوپر، مطلب اپنا سیلف ڈیفینس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. وہ پریپریشن کرتے تھے، مطلب جنگ سے پہلے والی پریپریشن، آلریڈی پریپیئرڈ ہوتے تھے ان کی آرمی، اور ان کے پاس انٹیلیجنس ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر ریلائی کرتے تھے، اور وہ ہیومینیٹیرین ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے تھے کہ انسان ذات کو آپ نے حرمت کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کی کچھ بیٹلس ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک بیٹلس. ٹیکٹیکل، اچھا بیٹری لو ہے تو آئی ہیو ٹو بی کوئک اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے بیٹل آف بدر جو 624 CE میں ہوئی تھی. ٹیرین اینڈ کنسلٹیشن پہ زیادہ دھیان تھا.
وہ آؤٹ نمبرڈ تھے. ہی سیکیورڈ اسٹریٹجک واٹر سورسز اینڈ ہائی گراؤنڈ انہوں نے سیکیور کر لیا تھا, اور واٹر سورسز کو بھی انہوں نے سیکیور کر لیا تھا. ڈیمونسٹریٹنگ کنسلٹیٹیو لیڈرشپ, شورا, مطلب انہوں نے اپنے صحابی جو تھے ان کو کنسلٹ کیا, ان سے صلاح مانگی اور ان کی صلاح پہ کام بھی کیا. یہ ایکسیپٹیڈ حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ ایڈوائز ٹو ری پوزیشن ٹروپس نیئر دا ویلز. ٹھیک ہے, صلاح لی تھی اور صلاح پہ کام بھی کیا تھا, ایسے نہیں کہ صرف صلاح مانگی, صلاح پہ عمل بھی کیا تھا. اس کے بعد بیٹل آف احد پہ بھی یہ ایک بہت بڑا مثال ہے جو 625 CE میں ہوئی تھی, جہاں پہ ڈسپلن اور کرائسس مینجمنٹ کا ہمیں مثال ملتا ہے بیٹل آف احد میں. اب ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جو احد کی چوٹی ہے وہاں پہ اسکلفل آرچرز کو پلیس کیا تھا, پوزیشن کیا تھا کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اونچائی کے اوپر, وتھ اسٹرکٹ آرڈرز ناٹ ٹو لیو, کہ وہاں پہ چھوڑ نہیں سکتے تھے. وین ڈسپلن لیڈ ٹو سیٹ بیک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ وتھ پیشنس, وہ مطلب وہاں پہ صبر کیا تھا اور ملٹری ری آرگنائز کی تھی اپنی, اینڈ کمپوزر ریدر دین ڈسپیئر, مایوسی نہیں کی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹل آف ٹرینچ خندق والی جو تھی 627 CE میں ہوئی تھی, وہاں پہ انہوں نے انوویٹو ڈیفینس کیا تھا, جہاں پہ انہوں نے پھر سے کنسلٹیشن لی تھی صحابیہ کی, اور اپنے شہر کے وہ جب 10,000 کیا کہتے ہیں ان کو, کافروں کو فیس کر رہے تھے, ہی ایکسیپٹیڈ سلمان فارسی کا سجیشن انہوں نے لیا تھا ایک خندق ڈگ کرنے کا اراؤنڈ مدینہ. انہوں نے ایک بڑی سی خندق کھودی تھی جسے وہ جو ان کی کنفیڈریٹس کی آرمی تھی وہ وہاں پہنچ نہیں پا رہی تھی. دس نیوٹرلائزڈ آرمیز کیولری ٹرانسفارمڈ اوپن وارفیئر انٹو این افیکٹو ڈیفینس اینڈ پرزروڈ لائف. انہوں نے ڈیفینس کو زیادہ ترجیح دی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کانکویسٹ آف مکہ پہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا مثال ملتا ہے جو 630 CE میں ہوا تھا, جب وہاں پہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے پاس سائیکولوجیکل سپیریورٹی تھی. یہ ایڈوانسڈ وتھ 10,000 مین وائل آرڈرنگ کیمپ فائرز لٹ اکراس سراؤنڈنگ ہلز, ڈیمونسٹریٹنگ اوور ویلمنگ فورس ٹو اچیو اے کمپلیٹلی بلڈ لیس کانکویسٹ. مطلب انہوں نے وہاں مکہ پہنچنے سے پہلے رات کے ٹائم پہ سب کو یہ صلاح دی تھی کہ اپنی کیمپس کے نزدیک آگ جلا لیں تاکہ یہ لگے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں, ایک سائیکولوجیکل سپیریورٹی ملے گی ہمیں. اور جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو انہوں نے سب کو معافی دے دی تھی, اور انہوں نے گراؤنڈ رولز بھی سیٹ کر دیے تھے کہ جو ہم سے کنفرنٹ کرے گا ہم صرف اسے ہی نقصان دیں گے. فار ایگزامپل انہوں نے ایک صحابی کا نام بھی لیا تھا, آئی گیس ابو سفیان کا نام لیا تھا, کہ جو اس کے گھر جائے گا, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, دین آئی شوڈ ناٹ مینشن اٹ. ٹھیک ہے, انٹیلیجنس اینڈ ریکونائسنس اینڈ ایتھیکل کوڈ, اس پہ آتے ہیں. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم maintained active intelligence network to monitor regional troop movements, preventing surprise attacks. وہ مطلب پریپیئرنیس ان کی ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ انٹیلیجنس نیٹورک ان کے مینٹینڈ تھے, جو کہ ان کو بتاتے رہتے تھے, انٹیلیجنس شیئر کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی سرپرائز اٹیک نہ ہو ان پہ. Crucially, he established the earliest codified international humanitarian rules of engagement. ٹھیک ہے, انگیجمنٹ پہ, نیگوشیشن پہ ان کا زیادہ دھیان ہوا کرتا تھا تاکہ کوئی کنفلکٹ نہ ہو, لاس آف لائف نہ ہو. اسٹرکٹلی فاربیڈنگ دی ٹارگیٹنگ آف نان کمبیٹنٹس, وومین, چلڈرین, مونکس, کراپس, لائف اسٹاک اینڈ پراپرٹی. انہوں نے یہ رولس بنائے تھے کہ آپ نے نان کمبیٹنٹس جو آپ سے لڑائی نہیں کر رہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, عورتیں, بچے, مونکس, کراپس, لائف اسٹاک اور پراپرٹی, ان کے اوپر بھی کوئی نقصان نہیں کرنا. انہوں نے یہ اس حد تک کہا تھا کہ کوئی کافر اگر آپ سے لڑ رہا ہے اور لڑائی کے دوران اگر وہ انجرڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. اگر وہ اپنا ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تبھی آپ نے اس کے پیٹھ کے اوپر حملہ نہیں کرنا, اور اس کے علاوہ کسی انوسنٹ پہ بھی کوئی نقصان نہیں دینا چاہے وہ کافر ہو, کیونکہ اللہ اس کا حساب کرے گا.
ادر دین دیٹ کچھ اور مثال بھی تھے، آگے یاد آیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر، وہ پیس میکر کیسے تھے. ڈپلومیسی اینڈ ریکنسیلیشن ور دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف دا پروفٹس مشن. جلدی سے پورا کر لیتا ہوں اس کو. سیکنگ لانگ ٹرم سوشل ہارمنی اوور ٹیمپرری کنفلکٹ. لانگ ٹرم ہارمنی پہ زیادہ ان کا فوکس ہوا کرتا تھا اور وہ شارٹ ٹرم پہ کم ہی دھیان دیتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ کے طور پہ بھی انہوں نے جب ہو رہا تھا تبھی انہوں نے پیس، لانگ ٹرم پیس پہ زیادہ دھیان دیا تھا. ریولیوشنری کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ اسٹیبلشنگ ملٹی فیتھ کانفیڈریشن گارنٹینگ ریلیجیس فریڈم civic equality, mutual protection and dynamic dispute resolution for Muslim, Jewish and pagan clans. یہ کچھ ٹرائبس وغیرہ تھے وہاں پہ مدینہ کے اندر ہی، تو ان کے بیچ میں ایک کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا جس سے کنفلکٹ اوائڈ کیا جا سکے. اور نبی پاک نے اپنے ویژن کے ساتھ یہی کہا تھا کہ یہ ہمیں ہی فیور کرے گا، دوسرے لوگوں کو فیور نہیں کرے گا، اور لانگ ٹرم پیس کے لیے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا. پیکٹ آف مکہ، موقع بردرہڈ. جب مائیگریشن ہوئی تھی تب مکہ کے مہاجرین اور جو انصار تھے ان کے بیچ میں پیکٹ کرایا تھا کہ آپ لوگ بھائی ہیں. سوشو اکنامک جو ڈسپیرٹیز تھیں ان کو ختم کر دیا تھا، اور ان کے بیچ میں جو ڈفرینسز تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ 628 CE میں، جو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے ماسٹر کلاس ڈپلومیسی بائی ایکسیپٹنگ نان کنفرنٹیشنل ٹرمز دیٹ انیشیلی سیم ڈس ایڈوانٹیجز. سیکیورنگ 10 years of peace enabled rapid diplomatic expansion leading Quran to label a clear victory. فتح مبین، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے کلیئر وکٹری. اس سے کہا گیا تھا 48:1 میں. ٹھیک ہے، میثاق مدینہ میں مطلب 10 سال کی ان کو امن کے مل گئے تھے، اور نبی پاک نے اپنے وہاں پہ کمپرومائز وغیرہ بھی کیے تھے، بٹ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کمپرومائزز ہم کر رہے ہیں ان کا ہمیں لانگ ٹرم میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور قرآن خود اس چیز کو مانتا ہے اور اس کو ایک کلیئر وکٹری کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جنرل ایمنیسٹی ایٹ مکہ، جو کہ میں نے بتایا آپ کو، جب مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے تو سب کو جنرل ایمنیسٹی مل گئی تھی. حالانکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعاتی سالوں میں کافی زیادہ تکلیف دی تھی، تکلیفیں پہنچائی تھی، بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا تھا، سب کو جنرل ایمنیسٹی دیتی تھی، معافی دے دی تھی بائی ڈکلیئرنگ گو یو آر فری، آپ آزاد ہیں، آپ کو میں کوئی نقصان نہیں دوں گا. حالانکہ وہ چاہتے تو ان کے پاس آرمی تھی، وہ رول کر رہے تھے، سارا کا سارا بدلہ لے سکتے تھے، بٹ انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹو مینٹین پیس. ٹھیک ہے، دس گرینڈ ایکٹ آف مرسی permanently broke the cycle of tribal revenge. ٹھیک ہے، وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ دھیان دیتے تھے، جیسے مسجد نبوی صفا اکیڈمی انہوں نے اسٹیبلش کی تھی. ملٹری کے طور پہ وہ پلاننگ اور کنسلٹیشن اور انوویشن پہ زیادہ دھیان دیتے تھے. اس کے بعد نیگوشیشن اور اسٹریٹجک فور سائٹ پہ بھی ان کی اپروچ میں انوالوڈ تھی. پیس میکر کے طور پہ وہ ریکنسیلیشن اور ایبسولوٹ فارگیونیس میں یقین رکھتے تھے، اور وہ جسٹس اور انکلوسیو پلیورلزم میں یقین رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو دس از اٹ فرام مائی سائڈ. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اس میں تو پلیز فارگیو می. اینڈ اف یو وانٹ می ٹو کور اینی ادر ٹاپک لیٹ می نو، آئی ول کور اٹ.